پیارے دوستو، آج جمعۃ المبارک ہے۔ اگر کوئی شخص جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد قرآن کریم کے اس پیارے سی کلام کو پڑھ لیا کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کلام کی فضیلت اور برکت سے زندگی کے اس کے تمام جائز مقصد پورے ہو جایا کرتے ہیں، زندگی کی تمام جائز ضرورتیں اس کی پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگا کرتا ہے اس کو ملا کرتا ہے، کیونکہ پیارے دوستو آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا نیک بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگا کرتا ہے اس کو ملا کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ گھڑی وہ وقت جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص نماز عصر کے بعد قرآن کریم کے اس پیارے سی کلام کو پڑھے اور وہیں جنماز پہ بیٹھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں کی گئی دعا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو پیارے دوستو، جو لوگ اکثر اپنی زندگی میں رکے ہوئے کام کو لے کر پریشان رہا کرتے ہیں، جادو ٹونا نظر بد دشمنی کو لے کر پریشان رہتے ہیں، جن کے جائز مقصد پورے نہیں ہوتے اس کی وجہ سے پریشان ہیں، جو کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہیں، دکان نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، یا قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، گھر میں اکثر لڑائی جھگڑے رہا کرتے ہیں، یا پھر جن لوگوں کی یہ خواہشات ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت ہو، ان کے رزق میں برکت ہو، ان کے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، ان کے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، یا جو لوگ اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ان کے پاس جاب کا ذریعہ ہو، روزگار کا ذریعہ ہو، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ آج جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلے عصر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ عصر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد وہی جنماز پہ بیٹھ جائیں۔ جنماز پہ بیٹھنے کے بعد بنا کسی شخص سے بات چیت کیے ہوئے قرآن کریم کے اس پیارے سی کلام کو کچھ اس طریقے سے پڑھیں۔ جب آپ لوگ کوئی بھی عمل یا وظائف کریں تو سب سے پہلے درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کم سے کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو پڑھ لیں۔ جیسے ہی درود پاک پڑھ کر آپ لوگ فارغ ہوں، اس کے فوراً بعد ہی اس پیارے سی کلام کو کم سے کم 100 مرتبہ کچھ اس طریقے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد 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 اللہ الصمد۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس پیارے سی کلام کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ اس پیارے سی کلام کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ والی سورہ پوری پڑھیں۔ جیسے ہی آپ لوگ سورہ اخلاص کو پورا پڑھ لیں 21 مرتبہ، اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے عمل کو پورا کریں، عمل کو مکمل کریں۔ جیسے ہی عمل پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگ ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھیں۔ جو بھی توبہ استغفار آپ لوگوں کو یاد ہو پڑھ لیں۔ سب سے چھوٹی توبہ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جیسے ہی توبہ استغفار کی تسبیح مکمل طریقے سے پڑھ لیں، مکمل طریقے سے آپ لوگ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ دعاؤں کو رو رو کر کریں، دعاؤں کو گڑ گڑا کر کریں، دعاؤں کو عاجزی ہو کر کریں۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ لوگ اس پیارے سی عمل کو خود بھی کریں اور اس پیاری سی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے ساتھ دعا کریں، اے اللہ اے غفور الرحیم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر، اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا کر، اے اللہ جو لاچار ہیں ان کو لاچاری سے محفوظ رکھ، اے اللہ جو بیمار حال ہیں ان کو تمام طرح کی بیماریوں سے شفائی کاملہ عطا کر، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ لوگ 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے۔ فرض نماز پہلے ادا کریں، اس کے بعد ہی آپ لوگ کوئی عمل یا وظائف کریں۔ پیارے دوستو، مجھے امید ہے عمل کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی رات کو 9:30 بجے، اس کے بعد رات کو 11:30 بجے ملاقات ہوگی دعا اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے ناچیز کو اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، اللہ حافظ، شب بخیر۔